تو صاف کہہ دینا کھانا پکوا کر سامنے رکھ کر ہم فاتحہ اس لیے دیتے ہیں کہ تبرک سامنے رکھ کر فاتحہ دینا میرے مصطفیٰ کی سنت ہے، سنت ہے۔ بریلی مذہب کے اعلیٰ حضرت کے قلم سے یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ فاتحہ کے وقت فاتحہ پڑھنے والے کے سامنے کھانا ہونا بیکار بات ہے۔ شیطان ملعون کی طرح لوگوں کو دھوکہ دینے کا ایک بھی موقع یہ وہابی امتیاز پناہوی دیوبندی نہیں چھوڑتا۔ یہی تو وجہ ہے کہ اس وہابی امتیاز پناہوی کی جس ویڈیو کا ابتدائی حصہ آپ نے ابھی ملاحظہ فرمایا ہے، اس میں اس مکار وہابی امتیاز پناہوی دیوبندی نے بڑی چالاکی سے مکاری کی ہے، جس کے لیے آپ یہ دیکھیں، اس پر دیکھیں ہندی میں کیا لکھا ہوا ہے۔ لکھا ہے اعلیٰ حضرت کا فتویٰ، فاتحہ میں کھانا سامنے رکھنا بیکار کام ہے، حالانکہ ایسا ہے ہی نہیں۔ چلیں دیکھتے ہیں کہ اس ویڈیو میں اس مکار وہابی امتیاز پناہوی نے کیا مکاری کی ہے اور کیسے لوگوں کو گمراہ کرنے کی پوری شیطانی کوشش کی ہے۔ میں محمد امتیاز پناہوی، معزز ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ بریلی مذہب سے تعلق رکھنے والے علماء و خطبہ عوام کو کس طرح گمراہ کرتے ہیں۔ اہل سنت و جماعت حقیقی مصداق احناف کے سچے ترجمان علماء حق علماء دیوبند کو بدنام کرنے کے لیے ان کی طرف کیسی باتیں منسوب کرتے ہیں، اور بات بات پر دیوبندی، وہابی، فلاں فلاں نام لے کر کے گستاخ اور نہ جانے کیسے کیسے الفاظ کا استعمال کرتے ہیں۔ جناب امتیاز پناہوی وہابی، عوام کو گمراہ کرنے کا کام تو خود آپ کرتے ہیں، مگر یہ آپ کی بے مثال بے غیرتی اور بے حیائی ہے کہ جو کام آپ خود کرتے ہیں اس سے اپنے مخالف کو منسوب کر دیتے ہیں۔ اور اپنی پچھلی کئی ویڈیوز میں بتا چکا ہوں کہ دیوبندی نہ سنی ہے نہ اہل سنت و جماعت کے مصداق، حقیقی تو دور جعلی مصداق بھی دیوبندی نہیں ہے، اور نہ ہی حنفی ہیں نہ احناف کے سچے یا جھوٹے ترجمان، بلکہ دیوبندی تو اقراری وہابی بلکہ بڑے سخت وہابی ہیں، جس پر کئی ویڈیوز میں حوالے بھی دیے جا چکے ہیں۔ لہٰذا آپ کے اندر تو شرم نہیں ہے، ورنہ شرم ہوتی تو یوں کھلے عام جھوٹ اور مکر سے آپ کام نہیں لیتے۔ چنانچہ ایک مسئلہ ہے فاتحہ کا۔ آج کل آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا اپنے علاقوں میں، اور نہیں دیکھا ہوگا تو ہم بتاتے ہیں کہ فاتحہ کے نام پر کھانا سامنے رکھا جاتا ہے، کچھ پڑھا جاتا ہے، اور اگر فاتحہ کے وقت کھانا سامنے نہیں رکھا گیا تو آپ کو وہابی کہہ دیا جائے گا۔ یہ تو جناب وہابی امتیاز پناہوی آپ کا ہم پر الزام و بہتان ہے کہ فاتحہ کے وقت کھانا سامنے نہیں رکھا گیا تو آپ کو وہابی کہہ دیا جائے گا، حالانکہ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کھانا سامنے نہیں ہوتا ہے پھر بھی فاتحہ کی جاتی ہے۔ البتہ فاتحہ کے وقت کھانا سامنے ہوتا ہے، مگر نہ ہونے کی صورت میں آج تک کسی نے یہ نہیں کہا کہ فاتحہ ہوگی ہی نہیں، یا کوئی کمی رہ گئی فاتحہ میں، یا کھانا سامنے نہیں رکھا اس لیے یہ وہابی ہو گیا یا وہابی ہے، ایسا کہیں کسی نے کبھی نہیں کہا۔ اگر کہا ہے تو آپ ثبوت پیش کریں، ورنہ ہم بھی بے دلیل بہت کچھ کہہ سکتے ہیں آپ کو، لیکن یہ ہماری شرافت ہے کہ ہم بے دلیل باتیں کہنا درست نہیں سمجھتے اور آپ کی طرح کچھ بھی منہ اٹھا کر نہیں بکتے۔ بریلی مذہب کے لوگ، بریلی مذہب کے علماء عوام کو بتاتے ہیں، علماء حق علماء دیوبند کو چڑھانے کے لیے، کہ دیکھو دیوبندی وہابی فاتحہ کے نام پر کھانا پیچھے رکھتے ہیں، طاق پر رکھ دیتے ہیں، دائیں بائیں رکھ دیتے ہیں، لیکن سامنے نہیں رکھتے ہیں، سامنے رکھنے کو غلط سمجھتے ہیں۔ اس کے بعد وہ دلیل پیش کرتے ہیں کہ دیکھو سامنے کھانا رکھنا ایسا ہے ویسا ہے۔ میں کچھ زیادہ تفصیل نہیں کرنا چاہوں گا، بس میں ایک بات آپ کو بتاؤں گا بریلی مذہب کے اعلیٰ حضرت کی کتاب سے، اور بات ختم کر دوں گا اور فیصلہ آپ کے ہاتھ میں چھوڑ دوں گا۔ جناب امتیاز وہابی، آپ زیادہ تفصیل نہ کریں، وہی بہتر ہے آپ کے لیے، کیونکہ آپ تفصیل کے نام پر لوگوں کو جھوٹ اور مکر کے ذریعے بے دلیل باتیں کر کے کچھ بھی الزام و بہتان کے ساتھ گمراہ کرنے میں آپ ماہر ہیں، اس لیے کم بولیں، یہی آپ کے لیے بہتر ہے، کیونکہ پھر آپ کی سچائی جب باہر کی جائے گی تو آپ کو تکلیف ہوگی، اور آپ کے دیوبندی وہابی بھائی جو ہماری ویڈیوز دیکھتے ہیں ان کو بھی تکلیف ہوگی۔ اس لیے تفصیل کے نام پر مکر و فریب اور جھوٹ، کذب اور الزام و بہتان سے پرہیز ہی کریں تو یہی بہتر ہے آپ کے لیے۔ سب سے پہلے آپ بریلی مذہب کے اس خطیب کا بیان سن لیجئے، اس کے بعد اگلی بات ہم کریں گے اور بریلی مذہب کے اعلیٰ حضرت کی کتاب پڑھ کر کے ہم آپ کو سنائیں گے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے 3 دن کے بعد، کئے دن کے بعد؟ زور سے بولیے، کئے دن کے بعد؟ 3 دن کے بعد اللہ کے رسول نے کھانا پکوایا۔ وہ کھانا پکوا کر پیچھے نہیں رکھا، دائیں نہیں رکھا، بائیں نہیں رکھا، اوپر نہیں رکھا، وہ کھانا پکوا کر میرے مصطفیٰ نے سامنے رکھا۔ سبحان اللہ۔
اور وہ کھانا سامنے رکھ کر اس پر فاتحہ دی. آج کا دیوبندی وہابی قادیانی مودودی نیچری چکڑالوی اہل حدیث اہل قرآن یہ گستاخ فرقے آج کہتے ہیں یہ کھانا پکوا کر تم سامنے رکھ کر فاتحہ کیوں دیتے ہو؟ تو صاف کہہ دینا کھانا پکوا کر سامنے رکھ کر ہم فاتحہ اس لیے دیتے ہیں کہ تبرک سامنے رکھ کر فاتحہ دینا میرے مصطفیٰ کی سنت ہے، سنت ہے. معزز ناظرین و سامعین، آپ نے سنا بریلی مذہب سے تعلق رکھنے والے ان خطیب صاحب نے کیا باتیں کہی ہیں. فاتحہ کے وقت کھانا سامنے رکھنے کو ثابت کرنے کے لیے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد حضور پاک علیہ السلام نے جو کھانا تقسیم کیا اس کو لے کر کے ایک حدیث پیش کر رہے تھے. یہاں پر تو یہ لکھا ہے، جبکہ جال حق میں لکھا ہے کہ سامنے نہیں رکھا بلکہ حضور نے تقسیم کروا دیا تھا، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ سامنے رکھا تھا. چلیے یہ بات الگ ہو گئی. حالانکہ سامعین جال حق کا یہ مذکورہ صفحہ دیکھیں، یہاں پر امتیاز پلاوی نے جس عبارت کو انڈر لائن کیا تھا وہاں تو اس نے جو بات کہی ہے کہ تقسیم کروا دیا تھا یہ بھی نہیں لکھا ہے، مگر یہ جناب وہابی کتاب کا اسکین دکھا کر غلط بیانی کر کے لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے. دیکھ رہے ہیں ان کی ہمت و جرأت. حالانکہ سامعین و ناظرین خود دیوبندی مذہب کے علماء بھی کئی مسائل میں ایک دوسرے سے مختلف ہیں، مگر یہ جناب امتیاز پلاوی وہابی دیوبندی ہمارے علماء میں اختلاف نہ ہوں اور ایک دوسرے سے مختلف نہ ہوں پھر بھی یہ اختلاف بتا کر لوگوں کو گمراہ کرنے کی ناپاک کوشش کرتا ہے. خیر سامعین و ناظرین، اب آگے دیکھیے یہ جناب کیا کہہ رہے ہیں. ہم آپ کو یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ یہ لوگ زور دیتے ہیں کہ نہیں فاتحہ کے وقت کھانا سامنے رکھنا ہی ضروری ہے، اس کے بغیر فاتحہ نہیں ہوگا، اس کے بغیر وہابی بن جاؤ گے. ایک حوالہ بریلی مذہب کے اعلیٰ حضرت کی کتاب سے آپ دیکھ لیجئے، اس کے بعد آپ فیصلہ خود کر لیجئے گا. یہ دیکھیں بریلی مذہب کے اعلیٰ حضرت کی کتاب ہے الحجۃ الفائحہ. یہ پرانا نسخہ ہے. میں نے نئے نسخے میں جو فتاوی رضویہ کے ساتھ الحجۃ الفائحہ کا رسالہ شامل ہے جو دعوت اسلامی والوں نے شائع کی ہے، میں نے تلاش کرنے کی کوشش کی، اس نسخے میں نہیں ملا. لیکن جب میں نے تلاش کیا تو پرانے نسخے میں یہ والا مسئلہ ملا، یہ والی بات مل گئی. نئی والی کتاب میں شاید نہ ملے، لیکن پرانے نسخے میں یہ بات لکھی ہوئی ہے. ہم آپ کو دکھا رہے ہیں اس کا حوالہ اور اسکیم. آپ اسے محفوظ کر لیجئے، آپ کو کام آئے گی. الحجۃ الفائحہ صفحہ نمبر 16 بریلی مذہب کے اعلیٰ حضرت کی کتاب لکھی ہوئی ہے. اس کتاب کو شائع کرنے والے ہی بریلوی علماء ہیں جنہوں نے کئی سارے علماء کی تصدیقات کے ساتھ اس کتاب کو شائع بھی کیا ہے. آپ اس کو پڑھ لیجئے پوری تفصیل. بہرحال دیکھیں کیا لکھتے ہیں اعلیٰ حضرت. لکھتے ہیں اور وقت فاتحہ کھانے کا قاری کے پیش نظر ہونا، اور وقت فاتحہ کھانے کا قاری کے پیش نظر ہونا، یعنی فاتحہ کے وقت فاتحہ پڑھنے والے کے سامنے کھانا رکھنا، کھانا ہونا اگرچہ بیکار بات ہے. کیا ہے؟ اگرچہ بیکار بات ہے. بیکار کہا جا رہا ہے، توجہ فرمائیے. اور وقت فاتحہ کھانے کا قاری کے پیش نظر ہونا، فاتحہ پڑھتے وقت فاتحہ پڑھنے والے کے سامنے کھانا ہونا اگرچہ بیکار بات ہے، مگر اس کے سبب سے وصول ثواب یا جواز فاتحہ میں کچھ خلل نہیں. ٹھیک ہے، فاتحہ مان لیتے ہو جائے گا یا نہیں ہوگا، یہ کل مسئلہ ہے. اصل بات یہ بتانا ہے کہ بریلی مذہب کے اعلیٰ حضرت کے قلم سے یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ فاتحہ کے وقت فاتحہ پڑھنے والے کے سامنے کھانا ہونا بیکار بات ہے. جب بیکار بات ہے تو اس کے لیے دلیل پیش کرنا، عوام کو یہ بتانا کہ دیکھو وہابی دیوبندی کھانا پیچھے رکھتے ہیں، دائیں بائیں رکھتے ہیں، سنی آگے رکھتے ہیں، اور اس پر حوالہ پیش کرنا، دلیل دینا، حدیث پیش کرنا. اس کا مطلب یہ ہے یا تو جس دلیل کو یہ خطیب صاحب پیش کر رہے ہیں وہ دلیل بیکار ہے، غلط ہے، یا پھر اعلیٰ حضرت غلط لکھ رہے ہیں کہ کھانا فاتحہ پڑھنے والے کے سامنے ہونا بیکار بات ہے. دونوں میں سے کوئی ایک غلط ہے. جب دونوں میں سے کوئی ایک غلط ہے تو جو لوگ فاتحہ کے وقت کھانا رکھنے کو ضروری سمجھتے ہیں، نہ رکھنے والوں پر طعن تشنیع کرتے ہیں، وہابی جیسے الفاظ کا استعمال کرتے ہیں، اب یہ بتائیں کہ اپنے اعلیٰ حضرت کے فتوے کے خلاف کام کر رہے ہیں کہ نہیں، بیکار کام کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں. سامعین و ناظرین، اس وہابی امتیاز پلاوی دیوبندی نے جس کتاب کا حوالہ پیش کیا ہے اپنی ویڈیو میں، اس میں لکھا ہے کہ بیکار بات ہے، بیکار کام نہیں لکھا ہے. کیوں؟ جب بات کام کی جا رہی ہے تو جواب میں بھی بیکار کام لکھنے کے بجائے بیکار بات کیوں لکھا ہوا ہے؟ کچھ تو بات ہوگی نا. اور جب کتاب میں بیکار بات لکھا ہوا ہے تو پھر امتیاز پلاوی دیوبندی نے بیکار کام کیوں لکھا ہے؟
यहाँ पर देख लें, सिर्फ और सिर्फ मक्कारी करके लोगों को गुमराह करने के लिए इम्तियाज़ पनामवी वहाबी देवबंदी ने यहाँ पर बात के बजाय काम लिख दिया है। खैर सामईन नाज़रीन, इस ताल्लुक़ से मैंने आज से तकरीबन 5-6 माह कबल इसी इम्तियाज़ पनामवी देवबंदी की एक वीडियो के जवाब में ताहिर गयावी देवबंदी ने भी इस किताब के हवाले से मक्कारी और धोखाधड़ी की थी, जिसका जवाब मैंने इस वीडियो में दे दिया था, जिसका आज तक इस वहाबी इम्तियाज़ पनामवी देवबंदी ने जवाब नहीं दिया। इसलिए बात को फिर दोहराने से बेहतर है कि आप इसी वीडियो को मुलाहिज़ा फरमा लें। ये वीडियो इस वीडियो के एंड में लगा दूंगा या इसके लिंक को डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, आप इसे ज़रूर देख लीजिएगा, ताकि कहाँ कहाँ और कैसे कैसे देवबंदी लोग गुमराह करने की और धोखाधड़ी और मक्कारी करने की कोशिश करते हैं, इससे आप आगाह हो जाएं। और इम्तियाज़ पनामवी और इसके ताहिर गयावी ने कैसे मक्कारी की हैं वो भी आप इस वीडियो में देख लेंगे। लेकिन यहाँ एक बात बता दूं आपको कि क्या आला हज़रत अली रहमा ने फातिहा करते वक्त खाना सामने रखने की इजाज़त दी या मना किया? आइए ये देख लेते हैं। इसके लिए ये देखें फतावा रज़विया शरीफ, इसकी जिल्द 9 के सफ़ा नंबर 612 पर आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह ने तहरीर फरमाया है कि खाना पानी सामने रखकर फातिहा देना जायज़ है। तो देखा सामईन, अगर ये बेकार काम होता तो ख़ुद इसकी इजाज़त क्यों देते? मतलब साफ़ है कि इम्तियाज़ पनामवी वहाबी देवबंदी ने मक्कारी की है, जिसका जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। अब एक और बात आप देख लें, ये देखें फतावा रज़विया शरीफ की इसी जिल्द के सफ़ा नंबर 613 पर आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह फिर तहरीर फरमाते हैं कि फ़ातिहा व इसाले सवाब के लिए खाने का पेश नज़र होना कुछ ज़रूरी नहीं। मतलब ये कि फ़ातिहा करते वक्त खाना रखना गलत भी नहीं है और रखना ज़रूरी भी नहीं है, मगर देवबंदी वहाबी लोग लोगों को कुछ का कुछ बताकर गुमराह करने की नापाक कोशिश करते रहते हैं। वैसे सामईन, मज़ीद अपनी मालूमात में पुख्तगी के लिए हकीमुल उम्मत हज़रत अल्लामा मुफ्ती अहमद यार ख़ान नईमी रहमतुल्लाह अलैह की किताब जाअल हक़ का फ़ातिहा के सबूत वाला बाब ज़रूर मुताला कर लें, देख लें। और बरेली मज़हब के आला हज़रत की वसीयत है, मेरा दीन व मज़हब जो मेरी कुतुब से ज़ाहिर है उस पर अमल करना हर फ़र्ज़ से अहम फ़र्ज़ है। अब बताएं, जो लोग फातिहा के वक्त खाना सामने रख रहे हैं वो बेकार काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? बेकार काम कर रहे हैं और अपने आला हज़रत के फतवे के मुताबिक आला हज़रत के दीन व मज़हब से दूर चले गए। जनाब इम्तियाज़ वहाबी, आपकी ये बात तो तब दुरुस्त होती ना जबकि बवक्ते फातिहा खाना सामने रखने की इजाज़त आला हज़रत अली रहमा ने नहीं दी होती या इसे गलत करार दिया होता। ये तो आपकी जहालत और आपकी शैतानी कोशिश है कि किसी भी तरह झूठ और मकरो फ़रेब से काम लेते हुए आप लोगों को गुमराह करने की पूरी नापाक कोशिश करते हैं, जिसकी हकीकत अल्हम्दुलिल्लाह मैंने खोलकर लोगों के सामने रख दी है। बाकी आपकी मक्कारी डिस्क्रिप्शन में मौजूद या वीडियो के एंड में आने वाली वीडियो में सामईन खुद ही मुलाहिज़ा फरमा लेंगे। सामईन नाज़रीन, अब चलते चलते इम्तियाज़ वहाबी को उसके घर का रास्ता दिखाई देता हूँ। देखें देवबंदी मज़हब के मुफ्ती जनाब तारिक मसूद क्या कह रहे हैं इज्तिमाई कुरान ख़ानी के बारे में। जो इज्तिमाई सतह पे ख़त्म होता है इसाले सवाब के लिए, यानी कुरान ख़ानी का ख़त्म हो या किसी और आयत का ख़त्म हो, आयत करीमा वगैरह का, तो इज्तिमा के लिए वाज़ेह सबूत चाहिए, जो कि नहीं है जी। इसलिए सही बात यही है कि इसाले सवाब के लिए कुरान ख़ानी करना या इज्तिमा करना ये बहरहाल जायज़ नहीं है, बिदअत अमल है। हालांकि ऐसे मौक़ों पर अलल ऐलान देवबंदी कुरान ख़ानी करते हैं। देवबंदी इलाक़ों में रहने वाले लोगों ने इसका बारहा मुशाहिदा किया होगा, लेकिन इस पर कुछ बोलने से इम्तियाज़ पनामवी वहाबी देवबंदी जाने क्यों गूंगे शैतान बन जाते हैं।